السلام علیکم ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ ہیں شیخ رشید احمد، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ۔ یہ اپنی پارٹی کے ویسے تو واحد ایم این اے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی فعالیت جو ہے وہ کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پہ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ موجودہ حکومت پر تنقید یہی کرتے ہیں۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں ایک طرف تو فرینڈلی اپوزیشن ہے خورشید شاہ کی، نواز شریف صاحب تشریف نہیں لاتے، عمران خان صاحب بھی کم ہی جاتے ہیں، تو وہاں بھی حقیقی اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ شیخ صاحب ہی ادا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام آپ ورحمۃ کی اللہ۔ ایک الحمدللہ۔ اور بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی مخصوص فکر بازی کی وجہ سے یا آپ کی مقبولیت کی وجہ سے آپ اکثر الیکٹرانک چینلز پہ بھی اینکرز کے فیورٹ ہیں۔ میرے تو خیر پہلے ہی آپ فیورٹ ہیں، تو آپ سے پہلا میں سوال یہی کروں گا Thank you شیخ very صاحب کہ یہ جو ویسے تو آپ کا کہا جاتا ہے کہ نظریاتی طور پہ اور عملی طور پر آپ عمران خان صاحب کے قریب ہیں، اگرچہ ان کی پارٹی میں آپ شریک نہیں ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک اور اے پی سی بلائی جائے یہ طالبان سے مذاکرات کے بارے میں۔ دوسرے انہوں نے نواز شریف کی ساتھ مشاورت کی دعوت کو بھی مسترد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میرے کنٹرول میں تو فوج نہیں ہے۔ تیسرے وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے تو ناکام کیسے ہو گئے۔ تو اس صورتحال میں جبکہ ایک طرف عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور دہشت گردی کا جو مرض ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور دوا تو کو ہو نہیں رہی، تو اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کل میں نظامی صاحب خان صاحب کو ملوں گا، کل بھی اور پرسوں بھی، 2 دن میں ان کے ساتھ ہوں گا، اور میں اس ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں کوئی رائے قائم کر سکوں گا۔ اور جو حالات تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، جس تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں کہ میں اس لاسٹ ویک اور کمنگ منتھس کو خونی منتھ دیکھ رہا ہوں، اور کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ سمیع الحق صاحب کو کوئی اگر دیا گیا یا ٹاسک نہیں دیا گیا، ان کے سیکرٹری جنرل کو بھی سندھ میں جی وہ بھڑکا دیا گیا، کراچی میں قتل ہو گئے، جی بالکل۔ اور 3-4 اس اے پی سی میں تو مجھے بلایا نہیں گیا۔ یہ خوف ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اینکروں سے آپ کی محبت ہے، وہاں جب ڈسکس ہوا انہوں نے کہا باہر آ کے تو بات شیخ رشید کی سنی جائے گی۔ جی ہاں وہ کہتے ہیں نا، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ یہ سارے ہی ایک ایک پارٹی کے، موسٹلی جن لوگوں کو بلایا ان کے بھی ایک ایک ہی سیٹیں ہیں، اور ہم نے اسی لیے حقیقی اپوزیشن ایک 7 ممبروں کی بنائی ہے اس اسمبلی میں، اب اس کا سیٹیں بھی ڈیمانڈ کریں گے علیحدہ۔ میں تو حالات کو نظامی صاحب بہت ہی خراب ہوتے دیکھنے جا رہا ہوں، اور میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ فیصلہ کن سال ہے، اور اس کے بعد جب میں نے پچھلے سال یہ کہنا شروع کیا کہ 2014 میں نواز شریف صاحب برسر اقتدار آئیں گے تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ 1 جنوری کو میں چیخ کے مر گیا کہ نواز شریف صاحب برسر اقتدار آئیں گے۔ اب تو ماشاءاللہ وہ ڈاکٹریٹ ہو گئے ہیں، اس ملک میں ڈاکٹریٹ کی شیخ صاحب یہ بتائیے ملتی ہے کہ یہ ڈاکٹریٹ کی جو ڈگری ہے نواز شریف صاحب کو ملی، گیلانی صاحب نے اس سے پہلے ترکی سے لی، رحمان بابا رحمان ملک صاحب کے پاس ہے، بعض ہمارے سرکردہ صحافیوں کو بھی مل چکی ہوئی ہے، تو یہ کیا اس ڈگری کا کوئی فائدہ ہے؟ جن لوگوں نے سپورٹس کی بنیاد پہ کالجوں میں داخلہ ملا، جی اگر آپ ان کی بایوگرافی دیکھیں تو ان کو سپورٹس کی بنیاد پہ کالجوں میں داخلہ ملا، اور خوشحال لوگ تھے، اور پھر جو ڈاکٹریٹ ملی ان کے عہدے کو ملی۔ تو نہیں، اصل ڈاکٹریٹ تو ان کی ہے کہ عملی کارکردگی کا مظاہرہ کریں نا، کوئی اچھی گورننس دیں، ملک کو ٹھیک سے مت لے کے جائیں۔ ملک کو ٹھیک کرنا تو ان کے نہ اہلیت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ ان کا ایجنڈا ہے۔ جب میں نے کہا 1 جنوری سے آئیں گے، دیکھیں انہوں نے کرکٹ کا چیئرمین لگایا، عدالت نے اڑا دیا، بیت المال کا چیئرمین عدالت اڑا دے گی، نجکاری کا اڑا دے گی۔ دیکھیں میرے پاس تو وہ وسائل نہیں ہے کہ میں وکیل کروں، اور مفت کا وکیل ہی نہیں ملتا آج کل۔ وہ دن چلے گئے جب شیخ اکرم صاحب ہمارے لیے مفت پیش ہوا کرتے تھے، اب کہتے ہیں کہ وہ کسی کے خلاف مفت پیش۔ اصل طور پر انہوں نے 8-9 اپائنٹمنٹیں جتنی کی ہیں ان دنوں تک، اور جو 36 37 39 کرنے جا رہے ہیں،
یہ اہلیت کی بنیاد پر یا صلاحیت کی بنیاد پر نہیں جانی جا رہی، یہ کوالٹی پہ نہیں جانی جا رہی، یہ لائلٹی پہ دی جا رہی ہیں. تو یہ پھر جناب علی وہی میں جو کہتا ہوں، پہلا کھپے کھپے تھا، یہ ٹھپے ٹھپے نہیں. لیکن پہلی حکومت نے کھپے شیخ صاحب آپ کھپے نے کہا کہ نعرہ لگا کے اس ملک آپ کو خونی تباہ سال کر دیکھ رہے ہیں. خونی سال تو شروع ہو میں چکا ہوا ہے. تو- آپ نے دیکھا نہیں میں پچھلے خدا چند promise دنوں دوں، میں کس طرح خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. جو پشاور میں حال ہی میں تبلیغی جماعت کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا، اور ایسے لگتا ہے کہ طالبان نے تو اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی کہ اب اور گروپ بھی فعال ہو گئے ہیں، اور دہشت گردی کا جو بازار ہے وہ کراچی سے لے کے خیبر تک گرم ہے. تو یہ کس طرح معاملات آگے چلیں گے؟ میرا دل بھی کہتا ہے کہ شاید تبلیغی جماعت میں، کیونکہ تبلیغی جماعت میں کسی زمانے میں نے بھی 40 دن لگائے ہوئے ہیں، شاید طالبان نے یہ کام نہ کیا ہو، کیونکہ گاؤں گاؤں اگر کسی عمل کا یا جد و جہد کا دینی ایک پارٹی ہے جو سیاست میں نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ رائیونڈ میں بھی رکھا گیا تھا ان کے اجتماع میں، مجھے اچھا یاد ہے، اور ایک آدمی کو خواب آیا اور اس کو پھر ڈیفیوز کیا گیا. لیکن کل کراچی کی خبر میں ابھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں پولیس والے کہ جنہوں نے شیعہ عالم دینوں کو مارا ہے یا شیعہ مکتبہ فکر کو لوگوں کو مارا ہے، اسی پستول سے سنی مکتبہ فکروں کو مارا گیا. یہ کل کی میں نے خود ٹی وی پہ یہ دیکھا ہے. دیکھتا میں کم ہی ہوں، لیکن میں نے اس اندازہ لگایا ہے کہ اس ملک میں انڈکلیئر وار چل رہی ہے. مختلف ایجنسیاں، غیر ملکی ایجنسیاں، لوکل ایجنسیاں پراکسی وار لگا رہی ہیں. اور اصل بات تو یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پشاور میں رکھا گیا، نوشہرہ میں تبلیغی مرکز کی جاتے ہوئے وہ بستر جی بند ہاں، سے وہ ایک بم برآمد بچاؤ ہوا ہو گیا وہاں تو تھوڑا سا. اور اب تو جی ہاں دیکھیں نا، ڈیوائس لگانا تو ہمیں جو لیٹر دیے گئے ہیں ہر روز ایک لیٹر دے دیتے ہیں. اب دیکھیں، ہم مرنا آسان کام ہے، جینا مشکل کام ہے. اگر ہم جیتے جی مر رہے ہیں تو مر کے شاید کوئی جلدی کوئی آسائش ہو جائے. نہ ادھر بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ نوکری ہے، نہ قانون ہے، نہ امن ہے، نہ انصاف ہے، نہ اپائنٹمنٹ ہے. ہر شیخ آدمی صاحب اپنی یہ کمپنی کی دیکھیں نا، مشہوری پہ خیبر لگا ہوا ہے. پختونخوا جو ہے یہ خاص طور پہ دہشت گردی کا شکار ہے. عمران صاحب کرٹیسائز تو کرتے ہیں، لیکن آپ تو خوب پنجابی کے بڑے ماہر ہیں کہ یہ منجی تھلے ڈانگ کیوں نہیں پھیرتے اپنی، کہ بھی دیکھیں پہلے اپنا گھر تو ٹھیک کریں. کیا کرے وہ بتائیں مجھے. کے پی کے دیکھیں، میری عمران خان صاحب سے بہت اچھی دوستی، السلام علیکم، ہے. میں نے ان کو جب وہ پارٹی الیکشن لڑ رہے تھے، میں نے ان سے عرض کی تھی کہ آپ پارٹی الیکشن کو چھوڑیں، آپ ملکی الیکشن کی تیاری کریں. جو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن لڑ پڑتا ہے وہ کبھی معاف نہیں کرتا. جی میں نے گارڈن کالج میں ایک اپنے دوست کے ساتھ سیکرٹری جنرل شپ کا الیکشن لڑا. آپ یقین جانیں، ساری زندگی وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، جب میرا الیکشن ہوتا ہے وہ آ کے یہاں پیسے لے کے آ جاتے ہیں مخالفت کرنے کے لیے. کئی دفعہ میں نے اس کو کہا بھائی یہ کالج کا الیکشن تھا. اس نے کہا ہرایا تو تھا نا تو نے، میں تجھے کیسے معاف کر دوں. لیکن یہ صاحب اس ملک میں جس آدمی سے کوئی الیکشن لڑ لیتا ہے، یہ کوئی جمہوریت کی معراج کا ملک نہیں ہے. جمہوریت یہاں مسلسل ناکام ہوئی ہے. جس طرح اینڈ میں مارشل اللہ رجیم اور ڈکٹیٹرشپ ناکام ہوئی ہے، اس طرح یہاں جمہوریت کا بھی کوئی ٹریک صاحب یہاں تو لگ رہا ہے کہ آوا کا ہوا ہے. بگڑا ہوا ہے. لگتا ہے یہ نہ جمہوریت کامیاب ہو رہی ہے، نہ آمریت کامیاب ہوئی ہے، نہ فوجی کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ تباہی کے دہانے پہ ملک کھڑا ہوا ہے اور نیرو جو ہے بانسری بجا رہا ہے. بس دیکھیں، میں محفوظ ہوں تو میں سمجھتا ہوں میری اولاد محفوظ ہے تو سارا ملک محفوظ ہے. کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ سڑکوں میں 21 بچے مر رہے ہیں ایکسیڈنٹس میں. ابھی منڈی بہاؤدین میں دیکھیں کتنے بچے مرے تھے پچھلے دنوں. ٹریک گاڑی کے پٹڑی پہ 7 بچے ٹیچر سمیت مر جاتے ہیں. لیکن شیخ صاحب وہ کس چیز نواز کا شریف رونا صاحب روئیں؟ کہتے ہیں کہ طالبان پاکستان کے دشمن نہیں، صرف مس گائیڈڈ ہے. تو یہ تو صرف اپنا ہی بچاؤ کر رہے ہیں. اس قسم کی باتیں کر کے کوئی مربوط پالیسی سامنے نہیں آ رہی. کچھ معاملات جو ہیں ٹھیک طرف نہیں چل رہے. ہر آدمی جیسے آپ کہہ رہے ہیں اپنے بچاؤ پہ لگا ہوا ہے. آپ تو سکہ بند صحافی ہیں، شاید آپ بھول گئے کہ شہباز شریف صاحب نے پچھلے اتوار میں بیان دیا تھا کہ طالبان پنجاب میں کارروائی نہ کریں. جی ہاں، یہ تو ریکارڈ پہ ہے. شاید آپ کو یاد ہو کہ جی بالکل ہے جی، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جدھر مرضی جو کرو، یعنی ان کے لیے پنجاب جو ہے لاہور کو چھوڑ دو. اور دیکھیں نا، لاہور میں بھی پچھلے 8-10 دن میں دیکھیں
کہ تفرقہ بازی کے سیریس ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، اور صرف پنجاب میں 12,439 کڈنیپنگ کے کیس ہیں ایک سال میں، جو کہ سب سے فعال اور مستعد اور ایکٹیو چیف منسٹر کا صوبہ ہے۔ آپ بات چھوڑ دیں کے پی کے کی اور بلوچستان کی، صرف پنجاب میں 12,439 کڈنیپنگ کے کیسز ہیں اینولی۔ ہاں لیکن شیخ صاحب آج کل کچھ شہباز صاحب خاموش سے ہیں، خود بھی لگتا ہے کہ جس طرح بجھ سے گئے ہوں یہ صورتحال پہ۔ میرا خیال ہے وہ میرا گیس ہے، میرا کوئی رابطہ نہیں، میں یہ کہوں کہ میرا بالکل کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جب مجھ پہ حملہ ہوا تھا تو جس میں 5 لوگ اللہ کو پیارے ہوئے، 3 اور زخمی تھے، اس وقت صرف ان کی کال آئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو آرٹیکل 6 ہے یہ اپنا رنگ دکھائے گا، کل دکھائے، 6 مہینے میں دکھائے، بجٹ کے بعد دکھائے، سال کے اینڈ پہ دکھائے، یا ارلی ڈیز پہ بجٹ سے پہلے ہی دکھا دے۔ سو ان کو یہ سمجھ ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی بریگیڈیئر نیاز کے ذریعے جتنی ڈیلنگ کی انہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ، یا بریگیڈیئر نیاز نے بیچ میں جو رابطے کا کام کیا، وہ شہباز شریف نے اس کی اوپننگ کی۔ اور شیخ صاحب یہ آرٹیکل 6 کا رنگ دکھانے سے مراد کیا آپ کی؟ ایک تو وہ نا مشرف والا مسئلہ آرٹیکل 6، ان کے اوپر کیا رنگ دکھائے گا؟ بھئی الٹیمیٹلی تو بھگتنا انہوں نہیں ہے، اور کس نے اس کے بیک فائر جو ہوگا اس کا کون بھگتے گا؟ کیونکہ یہ صرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو چارج کر کے اور یہ جان چھٹ جائے گی۔ یہ اتنا بڑا پنڈارا باکس کھلے گا اگر یہ کھلا، لیکن مجھے یقین ہے کہ کچھ بیچ میں معاملات بہتر ہو رہے ہیں اور مسئلہ کول ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اس ملک میں اور بڑے مسئلے ہیں۔ صدر مشرف نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی تھریٹ ہے، لیکن ایک امیج ہے، ایک ادارے کا ایکس چیف ہے، اور خام خواہ ان کو آ بیل مجھے مار والی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس ملک کے جو مسائل ہیں، کوئی نہیں یہ کہے گا کہ مشرف ایک نیشنل ایشو تھا، کوئی نہیں یہ مانے گا کہ اس کو پھانسی دے کے انہوں نے ملک میں بلے بلے کروا دی ہے۔ پھانسی دینی ہے مہنگائی کو، پھانسی دینی ہے جو بیسک نیسیسٹی کی چیزیں نایاب ہیں، پھانسی دینی ہے ان ٹارگٹ کلرز کو، پھانسی دینی ہے دہشت گردوں کو۔ صاحب یہی میں کہہ رہا تھا، اس پہ ہم ڈیٹیل بات کرتے ہیں مشرف کی بعد میں۔ یہ بتائیے کہ آپ بھی اندر ٹھلتے ہیں، حالانکہ آپ کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ آپ تو طالبان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ میری سمجھ نہیں آ رہی ہے کس قسم کے لوگ ہیں جی۔ میں تو دیکھیں 2-3 دفعہ بچ چکا ہوں، اب سیریس تھریٹ میں ہوں بقول گورنمنٹ کے، اور میں لال حویلی نہیں جاؤں تو کہاں جاؤں میں ملک سے باہر تو رہ نہیں سکتا، اس سے مر سکتا ہوں، ملک سے باہر کیا کروں گا جا کے میں؟ لیکن جب حکومت مجھے یہ کہتی ہے کہ آپ یہ اپنی احتیاط خود کریں جی، شیخ صاحب آپ کو بھی کوئی نئے ماڈل کی بلٹ پروف گاڑی نہیں چاہیے حکومتی خرچے پہ، جس طرح کے چیف جسٹس صاحب کو مل گئی ہے، سابق چیف جسٹس افتخار صاحب کو دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نئے ماڈل کی ہو، ان کی تو کمزوری یہ رہی ہے شروع سے، تو آپ کو بھی دے دینی چاہیے حکومت کو۔ جو نئے اسٹیٹ منسٹر آئے ہیں، جو کل پرسوں جنہوں نے حلف اٹھایا، انہوں نے بھی 2 گاڑیاں پول کی واپس کی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ گاڑی دو جو پرائم منسٹر کے پول پہ ہے، جو بلٹ پروف ہے، استعمال اوروں نے کرنی ہوتی ہے۔ سر جی ان کی معلومات بڑی ناقص ہیں، CX4 کے آگے بلٹ پروف کیا چیز ہے؟ جی ہاں دیکھیں آپ نے جو ان کی معلومات بلٹ ناقص پروف ہیں۔ جو ہے جو ڈائریکٹ ہٹ میں کیا کر سکتی ہے تو اللہ ہی ہے جو بچائے رکھے، لیکن بہرحال اللہ ہی ہے۔ دیکھیں دنیا کی، میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ دنیا کی سب سے مہنگی اور سکین کیا کہتے ہیں ایئر سکین گاڑی جو ہے، سیٹلائٹ سے سکین گاڑی رفیق حریری کی تھی، اور وہ ہوٹل کی 23ویں منزل پہ جا کے گری تھی۔ سو یہ کہنا جس طرح سائنس ترقی کر گئی ہے، اس طرح دہشت گرد بھی بہت ترقی میں کر گئے ہیں، ان کا نیٹ ورک بھی بہت آرگنائز ہے، اور اتنا کا آرگنائز ہو گیا کہ بعض کا ڈر لگتا ہے کہ شاید پاکستان کی ایجنسیوں سے زیادہ۔ لیکن چودھری اسلم جو ہے شہید، ان کو جس طرح اڑایا گیا، وہ اس کی ہوتے ہوئے تو کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی بچاؤ کی صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو ایک پریسٹیج کا مسئلہ بن گیا شیخ صاحب کہ اس ملک میں ایک طرف ہمارا حال یہ ہے، لیکن نیرو جو ہے وہ بانسری بجا رہا ہے۔ اس معاملے میں بات کریں گے مزید آپ سے شیخ صاحب ایک بریک کے بعد۔
ناظرین ویلکم بیک. شیخ صاحب ہم مشرف کے ٹرائل کی بات کر رہے تھے انڈر آرٹیکل 6. آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے محرکات جو ہیں بڑے وسیع تر ہوں گے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کے باوجود کہ ان کی ایک ویڈیو ریکارڈنگ مشرف صاحب کی جو کرنے والے تھے وہ رکوا دی گئی اور وہ ابھی تک آرمی کے میڈیکل ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں داخل ہیں جی ایچ کیو کے قریب, ان کو وجہ سے ایک سابق جرنیل کی وجہ سے فوج جو ہے نواز شریف سے لڑائی لے گی؟ جب جنرل کیانی صاحب نے فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ کی تو فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ کی تعداد 150 پونے 200 ہوتی ہے جو مختلف, تو اس میں بڑی بدذائقی پیدا ہوئی کیونکہ ینگ آفیسر نے ان کو پوچھا کہ کیا آپ آن بورڈ ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں آن بورڈ نہیں ہوں اس کیس میں, حالانکہ آخری دنوں میں تھے اور کوسچن آور ختم کروا دیا گیا. پھر وہ گئے اور انہوں نے, کیونکہ کیانی صاحب نے میرا خیال ہے کوئی ایسا سلسلہ نکالا ہوا تھا کہ شاید سارے لوگ ٹرائل نہ ہو, ایک ہی آدمی ٹرائل ہو اور سول گورنمنٹ کی بھی بیجا ہو جائے اور فوجیوں پہ بھی لمبی بات نہ آئے. لیکن جس قسم کا اس کو ہائپ ملی اور جس طرح میڈیا نے اس کو اچھالا, اس کا بڑا بیک فائر ہوا آرم فورسز میں. اور جو اسپیشل کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی وہ کافی ہی میرا خیال ہے اس ایشو پہ ون وے تھی اور دے آل ور یونانیمس کہ بھئی مت کی جائیں ایسی باتیں. حالانکہ ان کی پہلے بھی بڑی ریزرویشن تھی کہ اگر کسی کو فوج کو آپ عملی طور پر ایک حکم دیں کہ جناب علی فلانے شہر میں یہ فسادات ہو گئے ہیں, اگر وہاں گولی چلانی پڑے اور کوئی بندہ مر جائے تو کل آپ کہیں گے جناب آپ مجرم ہیں. اور اس جو اسپیشل کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال, حالانکہ یہ بات کہنا غلط ہے کہ فوج ان کو اے ایف آئی سی میں لے کر گئی, میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. میں نے ایک میٹنگ میں نہیں مانتا جی. نہیں, وہ کہتے ہیں روٹ تو پہلے لگا ہوا تھا شیخ صاحب, اور وہ گئے سیدھے وہاں, ان کے وکیلوں کو بھی نہیں پتا تھا. روٹس تو دو ہی لگتے ہیں نا وی آئی پی کے, ضروری نہیں ہوتا. اب اگر کسی بڑے وی آئی پی نے جانا ہے تو اس کا متبادل روٹ بھی رکھتے ہیں, اور کیونکہ وہ براہ راست انڈر تھریٹ ہیں اور ابھی تک سیریسلی جو ٹاپ موسٹ لسٹ ہے ان میں صدر مشرف بھی شامل ہیں, اور خدا نہ کرے کوئی ٹاپ موسٹ لوگ اس سال کے اندر ان کے نشانے پہ آ جائیں, اللہ خیر کرے, پھر اس ملک کی سیاست کا نقشہ بدل جائے گا. تو انہوں نے جب ان کا یہ مسئلہ ہوا تو کرنل الیاس نے غالباً رابطہ کیا, پولیس جو نزدیک تھی انہوں نے آئی جی سے, آئی جی نے چودھری نثار صاحب سے, پھر چودھری نثار صاحب کی اجازت سے اے ایف آئی سی گئے. منسٹری آف انٹیریئر کی کلیئرنس کے بعد یہ اے ایف آئی سی گئے ہیں, اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے, اس پر تبصرے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ کہنا کہ فوج پہلے ہی تیار تھی اور بالکل غلط بات ہے. یہ بتائیے مجھے کہ یہ بھی تو ہے نا, ایک دوہرا معیار تو ہے نا. آپ دیکھیے کہ زرداری صاحب عدالت میں حاضر ہو جاتے ہیں, وہ راجہ پرویز اشرف کے خلاف فرد جرم عائد ہو جاتی ہے, گیلانی صاحب کی چھٹی ہو جاتی ہے عدلیہ کے ذریعے, نواز شریف صاحب بھی پیش ہوئے تھے سجاد علی شاہ کے سامنے. تو کوئی ہیونز ول ناٹ فال اگر فرض کریں کہ پرویز مشرف صاحب بھی عدلیہ کے سامنے پیش ہو جائیں, اسپیشل کورٹ کے سامنے, کیونکہ ان کا کیس تو بڑا مضبوط ہے بقول ان کے وکلاء کے. لیکن اس سے کہ بہت بڑی جو ایک قسم کا تضاد ہے. زرداری صاحب اس وقت پیش ہوئے جب سب چیزیں سیٹل ہیں, قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ سارے معاملات سیٹل ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہونے جا رہا, انہیں بریت ملے گی ان کیسوں میں. اس ملک میں بڑے آدمی کو سزا نہیں ہونی. جب وہ صحیح رگڑے میں تھے, جب وہ صحیح چرخڑی میں تھے, اس وقت دنیا کا سب سے مشہور جو پاگلوں کا ڈاکٹر ہے اس نے سرٹیفکیٹ دیا کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ ریکارڈ پہ ہے کہ دنیا کے سب سے نامور اور مہنگے ترین ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ان کا دماغی مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور 5 سال تک انہوں نے ساری قوم کو پاگل بنائے رکھا جس کا دماغی توازن بقول امریکن ڈاکٹرز کے ٹھیک نہیں تھا. اب بہرحال 5 سال حکومت کو کر دے شیخ صاحب, اور نے بڑے دھڑلے سے کی, اور نواز شریف صاحب کا میں اس تاریخ کو یاد نہیں کرانا چاہتا. شیخ صاحب اس میں سے آپ کو انتقام کی بو آتی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں یہ روٹین میں معاملہ چل رہا ہے, انتقام کی بو آتی ہے, کسی اور پہ احسان چڑھانا چاہتے ہیں.
کہ جی آپ نے میرا کام کیا، میں نے آپ کا کام کر دیا، اس ٹٹ فار ٹیٹ میں ان کا کام نہ ہو جائے کہیں، خدا نہ کرے۔ لوگوں نے ان کو 2/3 اکثریت کی ووٹیں دی ہیں، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کو کوئی اس کا ادھیکار نہیں ہے۔ شیخ صاحب آپ کا اشارہ یہ تو نہیں ہے کہ قطع کلامی معاف، آپ کا اشارہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ اگر معاملہ آگے بڑھا تو فوج کوئی، اگر ملک کی مجموعی تناظر میں بھی دیکھیں کہ فوج یہ اس چیز سے بھی مجھے پتہ لگا کہ نالاں ہے کہ کوئی دہشت گردی کے خلاف مربوط پالیسی نہیں ہے، کوئی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے، اوپر سے مشرف کا ٹرائل چل رہا ہے، تیسرے گورننس کے ایشوز ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ ختم ہو گیا دور، 5 سال ایک حکومت کی تو پارٹی نے چاہے اچھی کی چاہے بری کی، اس کے بعد الیکشن ہوئے، نئی حکومت آ گئی، تو یہاں مارشل لاء کے سائے جو ہیں وہ دوبارہ آپ اگر بہت اہم بات آپ نے پوچھی ہے۔ دیکھیں ضیاء الحق کے بارے میں بھٹو نے کہا تھا کہ اگر یہ اس نے چین بھی کی تو میں ایسے نکال دوں گا جیسے دہی یا مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور اگر جنرل راحیل شریف کے بارے میں نواز شریف صاحب کو یہ احساس ہے کہ وہ ان کے اپائنٹی ہیں تو ان کے لیے ان کو سہولتیں پیدا کرنی چاہیے۔ ابھی ان کو ایک وقت چاہیے سارے معاملات کے لیے، اور یقیناً کوئی فوجی جمہوریت کے خلاف نہیں ہے، کوئی فوجی حکومت ٹاپل نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ملک ٹاپل کر رہا ہو اور اس کی زد میں کوئی جمہوری حکومت آ رہی ہو تو پھر ایک اور کیس ہے۔ حالات یہ بتا رہے ہیں، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کتنے عرصے سے رو رہے ہیں کہ ان کو جو لوگ ہیں جو دہشت گردی کے کیس ہیں اس کے لیے قانون بنایا جائے۔ وہ رو رو کے چیخ چیخ کے مر چکے ہیں یہ، لیکن کوئی سنائی نہیں۔ وہ تو چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی آ رہی، 4 مہینے ہو گئے ہیں کہتے سر جہانگیر کرامت نے کہا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو سٹرونگ کیا جائے۔ وہ 25 سال بعد نواز شریف صاحب نے آج 10-12 دن پہلے کہا کہ ہم یعنی ان کی سمجھ بھی 25 سال کے بعد آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جس وجہ سے کٹا کھلا اور پھڈا پڑا جہانگیر کرامت صاحب کا، اور انہوں نے جا کے ریزائن دیا۔ اگر نواز شریف صاحب جہانگیر کرامت کے ساتھ جیسے جو پپو قسم کا جرنیل تھا، اگر اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پپو جرنیل آپ نے اچھا کہا، یہ تو صحیح ہے کہ وہ بڑے ہی مرنجا آدمی تھے، لیکن یہ تو ایک معاملہ ادارے کا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے بھٹو کا ذکر کیا، بھٹو نے یہ کہا تھا کہ چوتھا مارشل لاء پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگا۔ اس کے بعد ضیاء الحق کا مارشل لاء آیا، پھر ہم نے کہا ختم ہو گیا، جمہوریت آ گئی، پھر مشرف کا مارشل لاء آیا۔ نظامی صاحب کیا ہوا ہے مرسی کے ساتھ؟ تو اب آپ سب لوگ مجھے بتائیں یہاں سے مرسی گیا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے جمہوریت کے لیے؟ ٹھیک ہے، سینکڑوں لوگ کل بھی مرے ہیں، 2-3 کل بھی مرے ہوں گے، سینکڑوں نہیں کہتا، شروع سے جی۔ اور طیب اردگان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے آئندہ 2-3 دنوں میں؟ آپ دیکھیں گے بینکاک میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ جی وہاں پہ تو ایک بحران ہوا ہے، اور لوگوں کا 5 سال انتظار کرنے آپ دیکھیں اسی مارچ میں انڈین الیکشن کا دیکھیں کیا رزلٹ ہونے جا رہا ہے، اور ساری اسلامی دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان جتنا سٹرانگ میڈیا دیکھیں، وہاں تو کوئی خبر نہیں دے سکتے شہزادوں کے خلاف یا شہزادیوں کے خلاف۔ یہاں تو مدانی میں ڈال کے رڑکا جاتا 24 گھنٹے جب تک کہ نئی کوئی بریکنگ نیوز نہ آ جائے۔ جتنا سٹرانگ میڈیا، ساری قوم رات کو، ہر شریف آدمی خوف کے مارے رات کو 8 بجے کے پروگرام میں بیٹھ جاتا ہے آ کے۔ ہر شریف آدمی جو ہے گھر میں وہ ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی وہاں سے خیر کی خبر نہیں آ رہی۔ یہ نہیں آ رہی کہ جناب علی جیسے ڈار صاحب نے کہا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں نظامی صاحب، سب سے خوفناک بیان اسحاق ڈار صاحب نے دیا ہے کہ 3 سال کے لیے سیاست پر پابندی لگا دی جائے۔ آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ نہیں گزرا؟ شیخ صاحب یہ بھاری مینڈیٹ کا دور مجھے تو واپس ذرا سا ہونے شک لگا، نہیں۔ دیکھیں خدا نخواستہ انہوں نے کہا اسحاق ڈار صاحب نے اپنی کہ 5 پوائنٹ کچھ جی ڈی پی ہو گئی تاریخ ہے، سے سبق تو اور سیکھتا نا۔ جیفری کیا نام ہے آئی ایم ایف کا، انہوں نے کہا 2.8 ہے۔ کسی سیاسی طور پر کسی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے فنانس منسٹر۔ جی وہ تو شیخ صاحب ان کو چھوڑ دیں، وہ تو اسٹیٹ بینک نے اور خود کہہ یہ دیا چھوڑیں، کہ اسٹیٹ 3% بینک زیادہ نے نہیں یہ کہا ہوگی۔ کہ یہ سود پتہ نہیں کی 5% قسط کی سود جتنی ریونیو ہے ہمارا، جتنی کلیکشن ہے، اس سے سود کی شرح زیادہ ہے۔ کسی ملک کے لیے صرف 60% ہونی چاہیے، یہ 64 ہو چکی ہے۔ اور اس سے کر بھی کہا انہوں نے کہ اگر آئندہ قسطوں کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو اتنی جان نہیں ہے۔
اور اسٹیٹ بینک کیونکہ آزاد ہے، یہ شماریات والے آزاد نہیں ہیں، انہوں نے انگوٹھا رکھ کے ان کی گردن پر جعلی فورج ڈاکومنٹ لیے ہیں 5 پوائنٹ کچھ کے. میں چیلنج کرتا ہوں، I challenge this کہ یہ زبردستی طاقت کے ذریعے ان کو بلیک میل، اور یہ گورنمنٹ لوگوں کو بلیک میل کرنا شروع ہو گئی ہے. لوگوں کی کمزوریاں ان کو دکھائی جا رہی ہیں، لوگوں کی کمزوریاں پیمبرا کو دکھائی گئی ہیں، لوگوں کی کمزوریاں نادرا کے چیئرمین کو دکھائی گئی ہیں، اور لوگوں کو بھی لوگوں کی کمزوریاں بتائی جا رہی ہیں، حالانکہ ان کی خود اتنی کمزوریاں ہیں ابھی لوگ لحاظ کر رہے ہیں. اگر اس طرح کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع ہوا تو سب سے زیادہ پوسٹ مارٹم ان کا ہوگا. اتنا بڑا جھوٹ دنیا تاریخ میں یہ کہنا. شیخ صاحب یہ ایک قسم کی یہ بتائیں مجھے، آپ بڑے ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں، آپ نواز شریف کے ساتھ بھی رہے، مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے، کیو میں تھے، پی ایم ایل کیو میں بھی، حکومت کا بھی تجربہ ہے آپ کو، سیاست کا بھی تجربہ ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ عام مایوسی سی پھیلی ہوئی ہے، کچھ بات بن نہیں رہی؟ کیوں نہیں بن رہی بات؟ آفٹر آل واٹ از مسنگ؟ ایلیمنٹ کیا ہے جو مسنگ ہے؟ اور یہ بات بننے کا مراد میری صرف پی ایم ایل این سے نہیں ہے. آپ دیکھیے خیبر پختونخوا میں بھی ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کا حال ہے کہ رضیہ گنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے. تو یہ کس قسم کی ہماری جمہوریت جو ہے یہ کس طرف جا رہی فیلیور ہے؟ اس لیے زیادہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک پرانی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں. نواز شریف صاحب 10-12 سال یہ باہر رہے ہیں، اس کے کوئی انہوں نے مطالعہ نہیں کیا، کوئی لوگوں کے سسٹم یا گورننس کو نہیں پڑھا. انہوں نے ون مین شو کوئی وہاں پڑھا اور دیکھا، اور ان کا اب خیال ہے کہ جو ان کی صلاحیت اور ان کی قوت فیصلہ ہے. آپ دیکھیں یوتھ سکیم کے انہوں نے 5 فنکشن کیے ہیں. ان کی بیٹی ہی ماشاءاللہ اللہ اس کو بہتری کرے، وہ کافی ہے یہ پروگرام کرنے کے لیے. جس ملک کا پرائم منسٹر ایک قرضے کی سکیم کے لیے 7 پروگرام کر چکا ہے، یعنی اس کے پاس ہے ہی یہ میرے پیسوں کا قرضہ ہے. یہ نظامی صاحب یہ انہوں نے اپنے پیسے نہیں اکٹھے کیے، پول نہیں کیا. کوئی منشا نے اور داؤد نے اور دوسرے لوگوں نے پول نہیں کیا کہ ہم دیتے ہیں یہ 100 ارب روپیہ. یہ میرے نیشنل بینک میں جمع پیسے ہیں اور اس کو بھی ڈیفالٹ کریں گے، یہ یاد رکھیں. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ تو پھر بھی کم از کم ایک بورڈ تھا، ایک پروفیشنل تھا. یہاں یہ معاملہ ہے تو یہ کچھ یعنی یہ اصل میں لوگ میرے نزدیک جو ہیں وہ کچھ تھوڑا سا مایوس اس لیے ہیں کہ جن باتوں کو یہ برا کہتے تھے، جن کو باتوں کو ناخوب کہتے تھے، اب ان کے لیے ایک خوب ہو گئی. آرٹیکل آپ قوم کو اپنے پروگرام میں بتائیں کہ نجکاری کمیشن کے ممبر کون ہیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ظاہر ہو جائے گا. شیخ صاحب ایک بریک کی طرف ہم نے جانا ہے. بریک کے بعد ہم یہ حکومت کی کارکردگی کے بارے میں ایک تفصیلی بات چیت کریں گے آپ سے. ناظرین ویلکم بیک. شیخ صاحب آپ میاں نواز شریف کو بڑے قریب سے جانتے ہیں. وہ نہ مسکراتے ہیں، کچھ بجھے بجھے سے لگتے ہیں، کچھ وڈران لگتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ان کی کوئی پرسنالٹی میں کوئی بنیادی تبدیلی آئی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ملک کی صورتحال کی وجہ سے فکر مند ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ویسے ہی کوئی دلچسپی نہیں لیتے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو اس قسم کی جو صورتحال یا پرسیپشن ہے؟ دیکھیں ایک تو ان کے پاس ٹیم نہیں ہے، جن کی جو ٹیم ہے اس سے وہ ہٹ کر فیصلے کر رہے ہیں. میں چودھری نثار صاحب کو بھی اپسٹ دیکھ رہا ہوں، اور مجھے شک ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بھی شنوائی نہ وہاں نہیں ہے. اور مجھے یہ بھی شک ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ موجودہ حکومت کے خلاف کمر کس چکے ہیں، کیونکہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہر بیوروکریٹ لاہور سے آ رہا ہے، اور برملہ اسلام آباد میں نعرے مارے جا رہے ہیں کہ ایل ڈی اے نے سی ڈی اے پہ قبضہ کر لیا. اور کیونکہ خود یہ فائلیں نہیں دیکھ رہے، اس لیے ان کو ایسے بیوروکریٹس کی پنجاب سے آئے ہوئے ضرورت ہے جن پر ان کا ٹرسٹ ہو کہ وہ ان کی 1-2 کیسوں پہ جو ضروری ہو رائے لے کے فائلیں نکالتے رہیں. اور خود اگر آپ دیکھیں تو ان کا اگر آپ کسی سے معلومات کریں تو فائل نکالنے کا ریکارڈ بہت ہی کم اور کمزور اور ناکافی ہے. اور نواز شریف صاحب کو شاید پہلے بھی ایسے ہی تھا. جی
پہلے بھی ایسی تھا جب آپ وزیر تھے ان کے؟ میرا خیال ہے اس وقت لوگ بھی اتنے چلاک نہیں تھے اور مسئلے بھی اتنے سنجیدہ نہیں تھے، اتنے گمبھیر نہیں تھے کہ زندگیوں کا خطرہ تھا۔ اس وقت کسی جگہ سے پھر میڈیا بھی ایک وقت قسم کی بھی بہت زیادہ اس ملک سے بری خبر آ سکتی اسکروٹنی ہے۔ ہوتی ہے۔ یہ ملک اس جگہ چلا گیا، خدا نہ خواستہ کسی وقت بھی کوئی برا واقعہ اس ملک کی ساری سیاست کو ٹاپل کر سکتا ہے، کیونکہ پیش بندیاں اور منصوبہ بندیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں نارمل حالات چلے ہوں، جہاں کہ یہاں کوئی پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ اور اب تک آپ مجھے بتائیں کوئی ایک پالیسی جو ہے ان کی، کوئی ایک پالیسی جو انہوں نے دی اور کامیابی سے گزر رہی ہو اور مسئلہ بن رہا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پریشانی میں شاید اس بات کا بھی دخل ہے کہ انہوں نے آصف زرداری صاحب کو کھلی چھٹی دی، ان کا خیال تھا کہ اب ان کی باری ہے، اس کے بعد ہماری باری ہے، ہم ان سب کو ٹھیک کر لیں گے۔ ان کو احساس ہو گیا کہ یہ مسئلے ان سے ٹھیک نہیں ہونے جا رہے، اسی لیے انہوں نے کہا، اور ممکن ہے ایک ایسا وقت اس ملک پر آنے جا رہا ہے کہ لوگ خود سوچیں کہ ٹیکنوکریٹ یا نیشنل گورنمنٹ یا ایک، دیکھیں نا جب میں نے درمیانے مدت کی بات کی لوگوں نے کہا ٹو ارلی، اگر ملک ہی ڈوبنے لگے، اگر ملک ہی بیٹھنے لگے، کیا روس جو ہے یہ تاجکستان اور تاشقند اور یہ سارے لوگ وہاں کوئی جلوس نکلا تھا علیحدہ ہونے کے لیے؟ اکانومی ڈیزاسٹر کر گئی۔ لیکن شیخ صاحب یہ تو آپ مانیں گے کہ مسائل بھی تو بھرمار ہے جو میاں نواز شریف کے سارے کریٹڈ نہیں ہیں، تو ان کو کچھ تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی تو دینا چاہیے کہ وہ اپنی بہترین کوشش کر رہے ہیں لیکن پاپڑ بیل رہے ہیں، لیکن حالات ہی ایسے ہیں کہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے۔ دیکھیں جی، جمہوریت تو یہی کوئی ان کو دے سکتی تھی 2/3 میجارٹی، اب تو ان کا ٹرائل ہے۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ وزیر اعظم آئے ہیں، دوسری دفعہ ان کو 2/3 اکثریت ملی ہے۔ اب انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ ہی از کیپیبل، ہی کین ڈیلیور، کیونکہ ہمیں تو الیکشن میں انہوں نے یہی پیغام دیا کہ ہماری پوری تیاری ہے، ہم نے تمام چیزوں پہ کام کر لیا ہوا ہے، ہم جناب ہوم ورک کیا ہوا ہے۔ کوئی آپ ان کی تقریر الیکشن کی اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہمارا پورا ہوم ورک مکمل ہے۔ ہوم ورک خاک ہے جی، آگے جاتے ہیں تو پیچھے سے خراب ہوتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو آگے سے خراب ہوتے ہیں۔ لیکن شیخ صاحب ہوم ورک کا حال تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی اکثر تقرریاں جو ہیں وہ یا تنزلیاں یا برطرفیاں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ، پہلی حکومت کے تو افتخار صاحب کی سپریم کورٹ پیچھے پڑی تھی، ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو کام نہیں کرنے دے رہا۔ کیا نہ کرنے، دیکھیں نا بیت المال کا چیئرمین لگایا، جو ان کو چندہ دیتا ہے اس کے بیٹے کو چیئرمین لگا دیا۔ انور بیگ صاحب کو بے نظیر کا لگا دیا، وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑے ہوئے آئے ہیں، کوئی انٹرویو، کوئی کوالٹی، کوئی لائلٹی۔ نجکاری کا اسد عمر کے بھائی کو لگایا ہے، بابا کیسے لگا دیا آپ نے؟ اگر اس کو چیئرمین لگانا ہے تو اس کو فیڈرل ایک منسٹر بنانا ہوگا۔ نجکاری کمیشن کی تعیناتی بھی انلیگل ہے۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں یار کیا کورٹ میں جائیں، اٹھا کے باہر پھینک دیں گے وہ؟ کیا ہمیں حیا آتی ہے کہ یار ایک بندے کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کروں؟ اور میں نے کل عمران خان صاحب کو کہا جی کہ میں اس کے خلاف جاؤں گا، انہوں نے کہا بالکل جائیں آپ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کوئی ٹیسٹ، کوئی طریقہ، ایک آدمی الیکشن میں آیا، جو آدمی نون میں آ گیا الیکشن سے پہلے اور اس نے تھوڑا سا قصیدے پڑھ دی اور کہا بلے بلے بلے، آپ نے اس کو پورے ملک کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ آگے بے روزگاری کم ہے۔ شیخ صاحب یہ نادرا کا چیئرمین کا مسئلہ، عمران خان صاحب نے چند روز پہلے بھی اس پہ بڑی کڑی تنقید کی ہے، میڈیا میں بھی تنقید ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ زرداری صاحب کا جہالت ہے، نثار صاحب کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ وہ امریکن سٹیزن سے ان پہ ہر قسم کے الزامات بھی لگائے گئے۔ میں تو نادرا بطور، جب میں آپ کے منصب پہ تھا وزیر اطلاعات عبوری حکومت میں تو گیا، تو مجھے تو بڑی اچھی کارکردگی لگی ان کی، ملک کے لیے ضرب و بادلہ بھی لا رہے تھے۔ کیا قصور ایسا سرزد ہوا طارق ملک صاحب کے کہ ان کو اس طریقے سے متون کر کے، بلکہ بعض اطلاعات کا مدد دھمکیاں بھی دی گئیں، فارغ کر دیا گیا؟ آپ میرا بیان نے، آپ میرا پروگرام نہیں دیکھتے، بیان تو میں جاری نہیں، میں نے یہ کہا جب کراچی سے فیصلے آئے انگوٹھوں کے، میں نے کہا جب یہ انگوٹھے پنجاب میں داخل ہوگا نادرا تو یہ انگوٹھا کاٹ دیا جائے گا۔ ایک نہیں 4 پروگراموں میں نے کہا۔ میں فتح محمد ملک صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جی ہاں شورش ملک صاحب کے دوست تھے، اور ان سے اکثر رات کو ملاقات رہتی تھی، ان کے بیٹے ہیں یہ۔ میں چیخ رہا تھا لوگوں کو کہ بھی سلو گوئنگ کریں، سلو کھیلیں، کیونکہ اگر اس طرح آپ کی شاہ سرخیاں لگیں گی، دیکھیں نواز شریف صاحب کو اپنے خلاف کوئی خبر برداشت نہیں ہوتی۔ یہ آصف زرداری نہیں ہے کہ وہ کہ بے پرواہ، اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نواز شریف صاحب کافی زیادہ حساس ہوئے ہیں اور ان کی ایگو کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔
مجھے تو ڈر ہے کہیں پرویز رشید کا بھی گھونٹ نہ پی دیا جائے. اور شیخ صاحب ایک مجھے بات بتائیں کہ اکثر تو یہ اپنا چودھری نثار مثلا مشرف کے ٹرائل کا ایک دم شوشہ چھوڑ دیا انہوں نے. وہ خود کر یہ سکتا ہے نادرا والا نظامی تو صاحب، خیر ان کے زیر انتظام ہی وہ تھا. خود کر سکتا یہ ہے. نثار صاحب خود کرتے ہیں یا ان کو پیچھے سے نواز شریف کے ظاہر آشیرواد ہے حاصل ہوتی اتنا ہے؟ بھی وہ آزاد نہیں ہے. دیکھیں نا، جب انہوں نے پرویز مشرف کو جانے کی اجازت دی اے ایف آئی سی، تو کیا انہوں نے نواز شریف صاحب سے نہیں پوچھا ہوگا؟ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور دیکھیں کل جس طرح فوٹو لگی ہے، دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں. کبھی ایسی بھی فوٹویں لگی ہیں کہ وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے دو ملکوں کے سربراہ آپس میں میٹنگ کر رہے ہوں. اس طرح چلتی ہیں حکومتیں. یہ پرویز رشید کا کیوں آپ کہتے ہیں کہ ان کی تنزلی ہونے چاہیے؟ کیا دیکھیں ایم ڈی پی ٹی وی سی ٹی وی کا فیصلہ ہو جائے. اچھا کام کر رہے ہیں میرے خیال سے تو. جی میرا تو خیال ہے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میرے بھی دیوالی دوست کا ہیں، میں فرض بھی خوب سمجھتا ادا ہوں کر کہ رہے ہیں. لیکن حالات جو ہیں نا، وہ شام کو جو ان کو دیکھیں، اب ان کے پاس سسٹم آ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے پہلے لوگوں سے سسٹم ہائر کرتے تھے، وہ پھر سسٹم بائی کر لیتے ہیں. سو آج کل ان کی ساری نظر ہوتی ہے کہ کیا، اور جب ان کو رپورٹ آتی ہے. سو میرا تو خیال تھا کہ کوئی تبدیلیاں ہو جائیں گی شاید فروری مارچ تک، اور اس میں کوئی یہ تبدیلیاں کریں گے. اور سب سے زیادہ اہم تبدیلی جو ہے اسحاق ڈار کی ضروری ہے، ورنہ یہ بٹا بیٹھ جائے گا ساری اکانومی. شیخ صاحب اسحاق ڈار سے مجھے یاد آیا، آپ ایک بات بتائیں کہ ابھی میں اوور ایئر کر رہا تھا جب بریک تھی، کہ آپ نے کہا یار کل سالن گرم کر دینا، روٹی کھا لو. تو اگر آپ بھی کل کا سالن کھا رہے ہیں تو غریب آدمی تو بیچارہ سالن افورڈ ہی نہیں کر سکتا. کیا کروں، میں تو کھاتا ہوں. دو دن کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. فریج اسی لیے ہیں. میں یہ نہیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ. اور نہیں، لیکن شیخ صاحب آپ کہہ لیں تو چلے، آپ فریج ہے، یہ ہے، آپ متول طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. عام آدمی کیا کرے، کیسے گزارا کرے؟ یعنی جو صورتحال ہے اس میں کیا کاش میرے پاس کیمرہ ہونا جی، میں روز عام آدمی کے ثمرات سے مستفید ہی نہ ہو سکیں. دیکھیں نا، سلنڈر لینے کے لیے 200 300 آدمیوں کی لائن ہے، کلو وہ جو گیس لیتے ہیں. اور یہ بلدیاتی انتخاب سے بھاگے ہی اس لیے ہیں کہ جس ماں کا چولہا نہیں جل رہا اس نے ووٹ تھوڑی، اس نے تو جوتیاں مارنی تھی ان کے امیدواروں کو. بلدیاتی انتخابات تو سیاستدان اس لیے بھاگتے ہیں کہ ان کے اوپر ریفرینڈم ہو جائے گا جو حکمران ہے، صحیح بات، کہ پتہ لگ جائے گا کتنے پانی میں. آپ نے صحیح بات کی ہے. لیکن جس قیمت پہ 20 کلو آٹا آتا تھا، اس قیمت پہ 6-7 مہینے میں 10 کلو آٹا آتا ہے. اور میں کل قائمہ کمیٹی میں گیا تو میں نے ان کو کہا 4200 روپیہ مرکز میں لوگوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں کیجول، جن کو 7-8 ہزار ہو رہے ہیں. لوگ انگلیاں ڈال کے بیٹھ گئے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کچھ تو ملے. اتنا بڑا طوفان ہے بے روزگاری کا. دیکھیں آپ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں وہ بیچارے، ہم نے 2-3 تندور کھولے ہوئے ہیں جو فری، اللہ کے نیک بندے اس کو چلاتے ہیں. ہم نے کیا کھولے؟ ہم نے اچھا شیخ صاحب، ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. میں ایک مختصراً آپ سے آخری سوال پوچھتا ہوں کہ اب یہ 2014 میں کیا دیکھتے ہیں آپ اس ملک میں جمہوریت کا اور موجودہ حکومت کا مستقبل؟ آیا یہ سسٹم لاسٹ کر سکے گا یا ہم پھر اس پرانے گرداب میں پھنس جائیں؟ مجھے تو لانچ کرتا دکھائی نہیں دیتا. ضروری نہیں کہ وہی فارمولہ ہو، وہ دوائی دی جائے جو پچھلی دفعہ دی گئی تھی. اور بعض حکیم نسخہ لکھ کر دے سکتے ہیں اور خود پیچھے رہیں گے. اور 15 تک لے جائیں تو ان کی بڑی خوش قسمتی ہوگی. میں تو ان کا ٹوٹل فیلئر دیکھ رہا ہوں، اور خدا کرے یہ کامیاب ہو جائیں. کسی میں سکت نہیں ہے کہ ملک کو ڈوبتا دیکھے اور ملک کی اکانومی کو ڈیزاسٹر ہوتے دیکھے اور لوگوں میں مایوسی کا اتنا انبار دیکھے کہ میں اس کو میں پچھلے سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت جنوری سے شروع ہوگی اور دسمبر تک ان کا رول بڑا اہم ہے. اور اس میں وہ کیا قوم کو ڈیلیور کرتے ہیں اور قوم ان کو کیا دیتی ہے اور اس کا ان کو صلہ کیا ملتا ہے. These are important questions. تو شیخ صاحب، آپ اس کا مطلب ہے آج کی گفتگو کا محاصل یہی ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں، بالکل. اور موجودہ حکومت جو ہے ان سے نبرد بازبا ہونے کے لیے پوری طرح اہلیت کا مظاہرہ نہیں کر رہی. اور معاملہ صرف موجودہ حکومت کا نہیں بلکہ نظام ہی خطرے میں ہے. میں آپ سے اتفاق تو میں اور آپ مل کے دعائی کر سکتے ہیں شیخ صاحب کے حالات جو ہیں وہ بہتر نہج کی طرف جائیں، کیونکہ مسئلہ حکومت کے سروائیول کا نہیں بلکہ سسٹم کا سروائیول کا. کرے ہماری. شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.